دیکھو، اللہ اکبر، حضور کے صحابہ کی حضور سے محبت دیکھو، اللہ اکبر۔ انہوں نے دیکھا ہمارے آقا کچھ کھا پی نہیں رہے، تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان جو عشق و محبت میں آگے بڑھ چکے تھے، اللہ اکبر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہ ارادہ کر لیتے ہیں جب تک ہمارے آقا نہیں نہ کھائیں پیئیں گے، روزہ افطار کریں گے، ہم بھی روزہ افطار نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، اللہ تعالی میرے ماں باپ، اللہ اکبر، ان کی جانیں، میرے محبت والے ان کی جانیں، میری آل و اولاد ان صحابہ کرام کے قدموں پہ قربان ہو جائے جو عشق مصطفیٰ میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے، اللہ اکبر۔ وہ بھی روزہ نہیں رکھ رہے، وہ بھی روزہ افطار نہیں کر رہے، روزے میں، اور ایک ہی بات ہے، ایک ہی ارادہ ہے کہ جب آقا کھائیں گے پیئیں گے ہم بھی کھا پی لیں گے، اللہ اکبر۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، صحابہ کرام علیہ رضوان جو حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، اتباع میں وہ روزہ رکھ رہے تھے، حضور کی محبت و عشق میں جو روزہ رکھ رہے تھے، اللہ اکبر، وہ کیا ہوا کہ انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کیفیت میں جب دیکھا تو انہوں نے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضور کو دیکھ رہے ہیں، نہ حضور سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں، اب صحابہ کرام بھی وہی کیفیت میں ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں۔ 2 دن گزرے تو کتنی دیر صبر ہوتا، طبیعت پہ نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہیں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، چلتے ہیں تو صحیح طرح سے چلا نہیں جا رہا، بولتے ہیں صحیح طرح سے بولا نہیں جا رہا۔ کسی صحابی نے کہا پیارے بھائی آپ روزہ افطار کر لیں، انہوں نے فرمایا بھائی پیارے ہو کیا کہہ رہے ہو، کچھ بھی ہو جائے مر جائیں گے جب تک ہمارے مصطفیٰ روزہ نہیں کھولیں گے ہم نہیں روزہ کھولیں گے، جب حضور افطار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بھی افطار نہیں کریں گے، مر جائیں گے، موت قبول ہے، اللہ اکبر۔ اگلا دن آیا، نمازی کم ہو گئے، نمازی جب کم ہوئے پریشانی بڑھی، بھئی یہ کیا ہوا کہ وہ نمازی کدھر گئے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب پریشانی کے عالم میں صحابہ سے پوچھا بھئی نمازی کدھر گئے، صحابی کدھر گئے، غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی ہے، آقا آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے عشق میں، اللہ اکبر، آپ کا عشق اتنا غالب آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا روزہ رکھتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور حضور لگاتار کنٹینیوز یہ کیفیت میں جا رہے ہیں، تو ان کی محبت نے، ان کے عشق نے ان کو مجبور کر دیا کہ تم کیسے عاشق نبی ہو، کیسے غلام نبی ہو کہ تمہارے آقا تو کچھ کھا پی نہیں رہے اور تم ہے کہ تم لگے ہوئے ہو کھانے پینے پہ، اللہ اکبر۔ اس لیے آقا انہوں نے نا اب جب تک آپ نے افطار نہیں کرنا نا روزہ، اس وقت تک انہوں نے بھی روزہ افطار نہیں کرنا، اور ان کا اعلان ہے مرنا قبول ہے لیکن رسول اللہ سے پہلے روزہ افطار نہیں کرے گا۔ اب جب حضور نے یہ بات سنی اپنے اہل محبت کی کہ میری محبت والے، میرے پیار والے، میرے سے عشق رکھنے والے اتنا پیار کر رہے ہیں، فرمایا چلو 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 ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ ہوئے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا جب ہو گئے
تو اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الصحابہ ایکم مثلی، وہ میرے صحابہ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ میرے مصطفیٰ نے یہ سوال کیا، صحابہ کرام پر گویا کہ بجلی گر گئی۔ اللہ اکبر۔ طبیعت بھی ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ہاتھ باندھ لیے۔ آقا یا رسول اللہ، نا آپ کی مثل کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں کیا کہ ہم آپ جیسے ہیں۔ آقا ہم تو آپ کے غلام ہیں، آقا ہم تو آپ کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں۔ یہ تو محبت کا عمل ہے، یہ تو عشق کا عمل ہے۔ آقا یہ برابری تو نہیں تھی، مثلیت تو نہیں تھی، اور آپ کو اپنے جیسا تو نہیں سمجھا تھا، اپنے برابر تو نہیں سمجھا تھا، اپنی طرح کا تو نہیں سمجھا تھا۔ آپ تو بہت اعلیٰ ورفا ہیں۔ وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مثل نہیں ہو ڈھولندی، کوئی مثل نہیں ہو ڈھولندی، چپ کر وے میرے علی اتجا نہیں ہو بولندی۔ اللہ آقا آپ جیسا تو کائنات میں رب نے بنایا ہی نہیں ہے، آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک، سبحان اللہ، ما اجملک ما اکملک ما احسنک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتھے جا اڑی۔ آقا آپ کے وجود اطہر کی شان یہ ہے کہ ہم تو روشنی میں چلے جائیں تو ہمارے وجود کے سائے سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آقا آپ اندھیروں میں چلے جائیں، آپ کے وجود اطہر سے وہاں اجالے ہو جاتے ہیں۔ حضور آپ جیسا، اللہ اکبر۔ حضور آپ لکڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تو اچھی بھلی تار اور بجلی کو ذرا زور سے بٹن پریس کر دے، ہاتھ لگا دے تو بلب فیوز ہو جاتا ہے، روشنی آئی آئی اڑ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جو اس چیز کو ہاتھ لگا دے جس کے بارے میں عقل بھی نہ سوچ سکے کہ اس میں روشنی ہو سکتی ہے۔ سوکھی ٹہنی کو اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ روشن ہو جاتا۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ عظمت و شان والے ہیں کہ ہم چلتے ہیں، ہمیں تو ظاہری جو راستہ ہے وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ چل رہے ہوتے ہیں قبروں میں جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، آپ تو ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث پاک ہے نا، حضور علیہ السلام جا رہے تھے تو دو قبروں کے متعلق فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو فرمایا ان کو اسی وجہ سے ہو رہا ہے، چلو ان کے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ اور تخفیف کیا ہے؟ اے میرے صحابہ ذرا وہ گیلی ٹہنیاں تو لے آؤ، ذرا جو تازہ ٹہنیاں لگی ہوئی ہیں وہ تو لے آؤ اٹھا کے، اور وہ لے آتے ہیں تو ان کی قبروں پر رکھ کے فرماتے ہیں یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور جب تک یہ سبزہ قائم رہے گا ان کی قبروں پہ تو اے میرے صحابہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ان کی قبروں سے عذاب ٹلا رہے گا۔ میرے مصطفیٰ زمین کے اندر جو کیفیت ہو رہی ہے
اسے بھی جان رہے ہیں، اور اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو میرے مصطفیٰ اس عذاب سے چھٹکارا کیسے ہونا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ اور یارو ذرا سوچو، وہ مصطفیٰ اگر ایک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ روشن ہو جاتی ہے، وہ بلب بن جاتی ہے، اور وہ لوگوں کو اندھیرے میں روشنی دے رہی ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، جس ٹہنی کو مصطفیٰ